اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله مولانا العظيم الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وآتوا اليتامى أموالهم اور یتیموں کو ان کا مال دو ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں یعنی اس کی پرورش میں اس کا یتیم بھتیجا تھا جس کے پاس کافی مال و دولت تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنے چچا سے اپنے مال کا مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور اس بندے کو حکم دیا گیا کہ تم یہ جو مال ہے یتیم کا اس کو واپس کر دو۔ تو اس بندے نے فوراً ہی وہ مال اس بچے کو دے دیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں اس آیت کے اندر۔ ایک مسئلہ تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جب کوئی یتیم بندے کی زیر سرپرستی آئے تو اس کا مال جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو دے دینا چاہیے فوراً ہی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں شریعت یتیم کا مال کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ صورت ہے کہ جس میں جو سرپرست ہے وہ خود بیچارہ غریب ہے تو وہ پرورش نہیں کر سکتا اتنی آسانی سے، تو اس میں اس کو اجازت ہوتی ہے کہ کچھ یتیم کے مال سے خود بھی کھا لے اور اچھے طریقے سے یتیم کی پرورش بھی کرتا رہے۔ لیکن اگر وہ خود مالدار ہے تو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ یتیم کے مال سے نہ کھائے بلکہ اس کے مال سے اس کی ہی پرورش کرے۔ یہاں اس سے زیادہ صورت اچھی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال سے اس کی پرورش کرے اور اس کا مال بچا کر رکھے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے الٹ ہی لوگ کرتے ہیں کہ وہ جائز صورت دیکھ کر کے بعض صورتوں میں جائز ہے تو اس میں اس بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یتیم کا مال کہ وہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے ختم ہو جائے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے طریقوں سے بچنے کا حکم اس آیہ مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ اور وہ جو شان نزول ہے اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ عبرت ہے کہ پہلے وہ منع کر رہا تھا بندہ دینے سے مال، لیکن جو ہی اس کو آیت پتہ چلی، اللہ کا حکم پتہ چلا، تو فوراً اس نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور اس نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور ہمیں حکم پتہ چل جائے شریعت کا یا سرکار کی کوئی حدیث پتہ چل جائے تو ہم فوراً اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں اور ہم اس حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں اور خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور یہی طریقہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں یعنی پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کے برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنی الا تعولوا یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ
کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر جو اسلام سے پہلے لوگ رہتے تھے ان کی یہ عادت تھی کہ ان کے زیر سرپرستی اگر کوئی یتیم لڑکی آتی اور اس کا مال و دولت بہت زیادہ ہوتا تو وہ اس کے مال کے لالچ میں اس سے شادی کر لیتے، اس بچی سے، اور پھر جو ہے وہ اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہتے، اس کے حقوق پورے نہ کرتے شادی والے، اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے شادی کر کے۔ تو اس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ تم انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو پھر ان سے شادی کر لو، اور پھر ان سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ اگر یتیم، کیونکہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ انہیں پسند نہیں ہوتی تھی وہ عورت، لیکن پھر بھی صرف مال کی لالچ میں وہ اس سے شادی کر لیتے تاکہ اس کا مال بعد میں ضبط کر سکیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ اگر تمہیں پسند ہوں تو پھر ان سے شادی کر لو۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ شادیوں کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے، کیونکہ اس عرب کا یہ رواج تھا، روایات میں آتا ہے کہ وہ 10 جو ہے وہ عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے، بعض 20 عورتوں سے شادی کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور یہاں یہ اس آیت میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مرد کرنا چاہے تو وہ 4 ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کو جائز نہیں ہے کرنا۔ حضور نے جو زیادہ کی وہ سرکار کا خاصہ تھا، یعنی فضیلت تھی سرکار کی۔ خاصہ کہتے ہیں جو ایک شخص کے لیے ہوتا ہے بس، اور کسی کے لیے نہیں ہوتا، اور حضور نے جو زیادہ کی وہ حضور کا اپنا ہی خاصہ تھا۔ اور پھر وہ حضور کی جو شادیاں تھیں ان میں ہر ایک شادی کا ایک الگ مقصد تھا۔ اگر معاذ اللہ جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دہریہ قسم کے لوگ حضور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی زیادہ شادیوں کا مطلب یہ تھا کہ آپ معاذ اللہ شہوت پرست تھے، اس طرح کے اعتراضات، اگر ایسا ہوتا، شہوت پرستی ہوتی سرکار کے اندر معاذ اللہ، تو حضور تو کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے۔ اگر واقعی شہوت ختم کرنا مراد ہوتا تو پھر تو آپ کنواری لڑکیوں کو ترجیح دیتے، زیادہ شادیاں۔ کیا آپ اگر کسی کنواری سے شادی کرنا چاہتے تو کوئی آپ سے شادی نہ کرواتا؟ اس کی، آپ کا نام و نسب ہی اتنا زیادہ تھا، اونچے خاندان کے تھے آپ، اور نبوت کی الگ جو ہے وہ فضیلت ہے، لیکن آپ نے کنواری لڑکیوں سے شادی نہیں کی۔ آپ نے جو ہے وہ بیوہ زیادہ لڑکیاں ہیں یا جو مطلقہ، یعنی جن کو طلاق ہو چکی ہے، وہ ان لڑکیوں سے زیادہ شادی کی ہے حضور نے۔ سب سے پہلی شادی جو ہے وہ حضور نے طلاق یافتہ عورت سے کی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طلاق یافتہ تھی، ان سے شادی کی ہے۔ ایک ہی کنواری عورت ہیں جن سے سرکار نے شادی کی ہے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ ساری عورتیں جتنی بھی حضور کے نکاح میں تھیں یا تو بیوہ تھیں یا جو ہے وہ مطلقہ طلاق یافتہ تھیں۔ تو اگر واقعی شہوت مٹانا مقصود ہوتا تو سرکار تو کنواریوں کو ترجیح دیتے، لیکن آپ نے اس میں شہوت مٹانا مقصود نہیں، بلکہ بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر راز پنہاں تھے جو سرکار نے، ہر ایک شادی کا الگ مقصد تھا جو سرکار نے زیادہ شادیاں فرمائیں۔ اچھا، اس آیت میں فرمایا کہ 3 یا 4 تک بندہ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر یہ خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں رکھ سکو گے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کرنا جائز ہے۔ اور اس ایک میں بھی فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بھی خوف ہو کہ اس ایک کا بھی حق پورا نہیں کر سکو گے تو پھر جو کنیزیں ہیں تمہاری، تم انہی پر گزارا کرو، تم شادی نہ کرو۔ یہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ پہلی والی جو صورت ہے اس کو تو لے لیتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ قرآن نے 2 2 3 3 4 4 کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگلی آیت جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں رکھ سکو گے، تو پھر جو ہے وہ تم نے ایک ہی کرنی ہے۔ اب برابری بہت ساری چیزوں کے اندر ہے، برابری جو ہے وہ نفقہ دینے کے اندر ہے، نفقے کے اندر کپڑے دینا اور کھانا دینا، یہ سب میں برابری معاملات رکھنے ہیں۔ اور پھر برابری جو ہے وہ وقت گزارنے کے اندر بھی رکھنی ہے بندے نے، کہ کتنا وقت کس بیوی کے ساتھ گزارنا ہے، ساری برابری رکھنی چاہیے۔ حالانکہ آج کے دور میں ایسا کرنا ممکن ہے، کیونکہ ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہی ہوتا ہے بندے کا، تو اس کے لیے جو ہے وہ برابری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی نکاح کیا جائے، اور زیادہ کی اگر اللہ طاقت دے اور بندے کو واقعی اپنے اوپر یقین ہو کہ بندہ وہ کر سکتا ہے برابری، تو پھر زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، یتیموں والے میں چند ایک مسائل ہیں جو بیان کرنے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یتیم، جیسے بندہ کوئی مر گیا ہے تو اس کے ورثاء میں یتیم بھی آتے ہیں، مطلب چند اس کے بچے بالغ ہیں اور چند اس کے بچے نابالغ ہیں۔ اب جو مال و دولت ہے، اس کا مال جو ہے اس میں سے اس کے اصالِ ثواب کے لیے
کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایصال ثواب کے لیے اس کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یتیم بچہ جو ہے وہ اپنی وراثت کا حق رکھتا ہے، وہ بھی وارث ہوگا، اور وہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا تو اب وہ اپنے مال کی اجازت بھی نہیں دے سکتا کسی دوسرے کو کہ تم میرے مال کا حصہ جو ہے وہ استعمال کر لو۔ اب اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ کرنا جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جائے کہ جو بالغ بچے ہیں اس بندے کے، وہ خود اپنے خاص مال سے، اپنے باپ کے مال سے نہیں بلکہ جو ان کا اپنا ذاتی مال ہے اس کو استعمال کر کے اس کا ایصال ثواب کریں۔ اس کا ذاتی جو باپ کا مال ہے وہ ایصال ثواب کے معاملات میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، جو ہمارے ہاں ایصال ثواب کا طریقہ رائج ہے، جو 10واں کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر نابالغ بچے بھی ورثاء میں شامل ہیں تو وہ مال جو باپ کا مال ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس میں بہت توجہ کی حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ کوئی بندہ مر گیا ہے تو اس کے مال سے ہی اس کا کفن دفن کر دیں گے، اور اس کے مال سے ہی جو ہے وہ آگے پھر ایصال ثواب کے معاملات کریں گے، حالانکہ اس کے جو ورثاء ہیں اس میں نابالغ بچے بھی پائے جاتے ہیں۔ اب نابالغ اگرچہ وہ منہ سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے میرا مال استعمال کر لیں، لیکن وہ اجازت کا حقدار ہی نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اجازت دے ہی نہیں سکتا اپنے مال کے بارے میں کہ میرا مال استعمال کر لیا جائے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ تو ان مسئلوں میں جو ہے وہ بڑی توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔